بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو 6 غم ہر مومن کے لیے ہیں دنیا میں. پہلا غم اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دے. دوسرا غم دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے. تیسرا غم کہ شیطان اعمال کو باطل نہ کر دے. اور چوتھا غم کہ کرامن کاتبین نافرمانی نہ لکھ لیں. چنانچہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے ان گناہوں کو اسی وقت لکھنے والے فرشتے لکھ لیتے ہیں. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو ہمارے اوپر محافظ متعین ہیں، جو گناہ کرتے ہیں وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. تو مومن کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے. چنانچہ اللہ والے ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ فرشتے نامے اعمال میں گناہ لکھ لیں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس امت میں ایسی پاک باز ہستیاں گزری ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن. ایک عورت جو صرف قرآن مجید کے الفاظ سے ہی گفتگو کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں حج عمرے سے فارغ ہو کے واپس آ رہا تھا. ایک درخت کے نیچے میں دوپہر کو قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا. جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اونٹ پہ سوار کوئی سواری قریب آ رہی ہے. قریب آنے پر میں نے کہا السلام علیکم. تو جواب میں ایک بڑی عمر کی عورت بولی اور اس نے کہا سلام قولا من رب الرحیم. گویا اس نے میرے سلام کا جواب دے دیا. میں نے پوچھا کہ بڑی اماں آپ یہاں اکیلی کیسے آ گئیں؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہے اور اب اس کو راستے کی تلاش ہے. میں نے پوچھا کہ اماں آپ کدھر سے آ رہی ہیں؟ کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. میں سمجھ گیا کہ یہ حج عمرہ کرنے کے بعد واپس آ رہی ہے. میں نے پوچھا اماں آپ نے جانا کدھر ہے؟ اس نے کہا ادخلوا المصر انشاء اللہ آمنین. تو میں سمجھ گیا کہ یہ شہر جانا چاہتی ہے. میں نے بھی شہر جانا تھا. میں نے کہا کہ اماں آپ چلیں، میں آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ لیتا ہوں اور آپ کو میں شہر تک پہنچا دیتا ہوں. کہنے لگی ان احسنتم احسنتم لانفسکم. میں سمجھ گیا کہ بھئی اس نے مجھے دعا دی ہے. میں چل پڑا. اب راستے میں چونکہ راستہ کچھ لمبا تھا تو مجھے عربی کے کچھ اشعار آتے تھے، میں نے وہ پڑھنے شروع کر دیے. جب میں نے وہ پڑھے تو اس عورت نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ بھئی اگر تم نے کچھ پڑھنا ہی ہے تو قرآن مجید میں سے کچھ پڑھ لو. کہنے لگے میں نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جب شہر کے قریب پہنچے تو میں نے اس سے پوچھا اماں اس شہر میں آپ کا کون ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. تو میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے کیا نام ہیں؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے یہ 4 بیٹے ہیں. تو میں نے اس جگہ پہنچ کے جہاں قافلے اترتے تھے ان بچوں کا نام لے کے آواز لگائی تو میں نے دیکھا کہ 4 نوجوان بچے جن کے چہروں پہ نیکی کا نور تھا
بہت منور چہرے تھے، تقوی نظر آتا تھا ان کی زندگی میں، اتباع سنت نظر آتی تھی. وہ اس کے بیٹے تھے، وہ چاروں کے چاروں آ گئے. وہ اپنی والدہ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور فکر مند تھے کہ والدہ کی سواری کہاں رہ گئی. والدہ کو ملے، سواری، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اب ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یعنی بچوں کو یہ کہا کہ یہ جو شخص مجھے لے کے آیا ہے اس کو کھانا کھلا کے بھیجو. تو بچوں کے پاس کھانا تھا، انہوں نے فوراً دسترخوان لگایا اور انہوں نے مجھے کھانا کھلایا. میں کھانا کھا کے اٹھنے لگا تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو عورت نے آیت پڑھی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں بڑا حیران، جب سے یہ عورت مجھے ملی ہے تب سے ہر بات کے جواب میں یہ قرآن کی آیت ہی پڑھ کے جواب دیتی ہے، ہر بات کا جواب قرآن کے الفاظ سے دیتی ہے. تو میں نے اس کے بچوں سے پوچھا کہ یہ تمہاری والدہ کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہماری یہ والدہ قرآن کی حافظہ، حدیث کی عالمہ ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کا اتنا خوف ہے کہ پچھلے 20 سال سے اس کے منہ سے قرآن کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا.